آج اگر کوئی دین کے لیے نہیں نکلتا، آج اگر کوئی دین سیکھنے کے لیے نہیں جاتا، آج ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات آتی ہے مسلمان ہلتا ہی نہیں ہے، آج چیچنیا بوسنیا کے مسلمانوں کی بات آتی ہے مسلمان ٹس سے مس نہیں ہوتا، کشمیر میں عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، میرے دوستوں فلسطین پر جارحانہ حملے ہوتے ہیں، مگر مسلمان بولتا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ زبانی جمع خرچ کرتا ہے، حضرت حسین کا حسینی کردار نہیں اپناتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں جب تک رہے آپ نے حق ادا کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا۔ جب دنیا سے گئے قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، رب العالمین نے فرمایا ایسا تمغہ دیا، ایسا دیا، کسی اور کو رب العالمین نے قرآن میں یہ اعلان نہیں کیا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کسی کو مردہ نہیں کہنا، جنازہ شہید کا بھی ہوگا پھر بھی مردہ نہ کہنا، وراثت بھی تقسیم ہوگی پھر بھی تم نے مردہ نہیں کہنا، بچے یتیم کہلائے جائیں گے پھر بھی تم نے مردہ نہیں کہنا، عورت عدت کے بعد دوسرا نکاح بھی کر سکتی ہے پھر بھی تم نے مردہ نہیں کہنا، کیونکہ اس نے دین کو زندہ کیا ہے، یہ جرت کا نظام ہے۔ میرے دوستو مسلمان کئی شہداء اپنی آغوش میں رکھتے ہیں، اسلام کے بدر کے شہداء بھی سامنے، احد میں 70 شہداء موجود ہیں، غزوہ موتا میں 3 جرنیل یک کے بعد دیگر شہید ہوئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، دیگر شہداء کی فہرست ہے، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں کتنی دردناک انداز سے شہید کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ ماتم کرنے لگ جاؤ، نہ ہی یہ تعلیم حضرت حسین نے دی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن کو یہ نہیں کہا کہ میں دنیا سے چلے جاؤں تم ماتم کرنے لگ جانا، یہی وجہ ہے امام زین العابدین کو زین العابدین کیوں کہتے ہیں، سید الساجدین کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت علی یعنی امام زین العابدین، ان کا نام علی تھا، یہ کثرت سے عبادت کرنے والے تھے، سجدے کرنے والے تھے۔ امام زین العابدین کا کردار جو تاریخ پیش کرتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے، جب ان کے سامنے پانی آتا تھا۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ ہمارے قومی نصاب میں یہ بات شامل ہے، اسلامیات میں شامل ہے۔ حضرت زین العابدین کے سامنے جس وقت افطاری کے وقت سامنے پانی آتا تھا 1-2 گھونٹ سے زیادہ نہیں بھر سکتے تھے۔ وجہ کیا؟ پوچھا گیا، کہتے تھے کہ میرے والد اور میرے خاندان کو پیاسا شہید کیا گیا، میں کس طرح سے پانی پی لوں، اور یہاں پر تو ٹھنڈے جوس کی شربتیں، ٹھنڈے شربت لگے ہوتے ہیں، سبیلیں لگی ہوتی ہیں، کھانا چل رہا ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ روزہ رکھو، لیکن یہاں پر ایسے اعمال ہیں۔ میرے دوستو آسان سی بات ہے، ایک خطیب نے بڑی پیاری بات کی، میں آخری بات عرض کرتا ہوں، وقت مکمل ہو گیا۔ ایک خطیب نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اس دور میں لمبی چوڑی تاریخ نہیں پڑھنی، قاتلین حسین کو دیکھنا ہے تو آلہ قتل دیکھو کس کے پاس ہے، چھریاں کس کے پاس ہیں، کس کے گھر میں، دیکھ لو چھریوں سے، خنجر سے وار ہوا، خنجر کس کے گھر میں، تلوار سے ہوا، تلوار کس کے گھر میں، برچیاں کس کے گھر میں، بس جن کے گھر میں ہے، جس کے گھر میں آلہ قتل ہوتا ہے وہی قاتل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے خطیب نے اپنے خطابانہ انداز میں کہا، لیکن بات اگر انسان سوچے تو یہ سارے کے سارے معاملات وہیں پر ہیں۔ ہم لوگوں کو حضرت حسین سے محبت ہے، اسی لیے آپ کی شہادت کو ہم کامیاب تصور کرتے ہیں، اور قرآن پر ہمارا ایمان ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، اور قرآن کہتا ہے فرحین بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا اس پہ وہ خوش ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خوشی میں ہمیں اتنی پریشانی نہیں ہے کہ ہم مارنے لگ جائیں اپنے آپ کو۔ ہاں ہم اس بات پر خوش ہیں کہ حضرت حسین کو اللہ نے ایک کامیاب شہادت عطا کی، اس بات پر ضرور ہم دردناک ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے اہل خانہ پر ظلم ہوا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یزید کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ آپ اس کو مسجد و معراج میں زینت بنائیں، اس کی صدائیں آپ اتنی بلند کرنے لگ جائیں کہ جس وقت، ایک بات یاد رکھیں، تو رفع الاشیاء بازدادها، چیزوں کا وقت زیادہ ہو رہا ہے، 2 منٹ 4 منٹ میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ باتیں یاد رکھیں، تو رفع الاشیاء بازدادها، چیزوں کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔
اگر دنیا میں بیماری کا تصور نہ ہوتا تو صحت کی اہمیت کوئی بھی نہ پہچانتا. بیماری ہے تو صحت کو لوگ جانتے ہیں. اسی طرح اگر اندھیرا نہ ہوتا تو روشنی کی اہمیت کوئی نہ جانتا. سارے کہتے بس ٹھیک ہے. لیکن روشنی ختم ہونے سے پہلے مسافر سفر کرتا ہے. وجہ کہ اس کو اندھیرے کا پتہ ہے. تو اسی طرح چیزوں کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. یزید کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی قسم کا کوئی واسطہ بن ہی نہیں سکتا, ممکنات میں سے نہیں ہے. اگر آپ اس کو جوڑ کر ذکر کر رہے ہیں تو آپ زیادہ دفاع اگر زیادہ ذکر یہ کرنے لگیں یزید برا تھا, یہ تھا, وہ تھا, فلاں تھا, آپ لوگوں کا یہ وقت کیوں نہیں بناتے کہ حضرت حسین کون تھے؟ حضرت حسین مجاہد تھے. حضرت حسین سخاوت والے تھے. حضرت حسین کی پرورش امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوئی ہے. حضرت حسین اخلاقیات والے تھے. حضرت حسین نے کسی پر کفر کے فتوے نہیں لگائے آ کر کہ جی وہ میرے ساتھ نہیں جا رہا, حضرت عبداللہ بن عباس نہیں جا رہے وہ کافر ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر نہیں جا رہے وہ کافر ہیں, ابو سعید خدری نہیں جا رہے کافر ہیں. یہ فتوے نہیں لگائے. حضرت حسین نے کہا میرا مشن ہے, میں اس پہ جا رہا ہوں. یہ تعلیمات ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی. تو بہرکیف اگر انسان یہ نظریہ قائم کرنے لگ جائے. جہاں تک رہی بات یزید کی کہ یزیدی اور فلاں, یہاں پر بھی یہ بات یاد رکھیں کہ یزید کا دفاع کرنا اہل بیت کی محبت کی کمی کا بہت بڑا سبب بنتا ہے. اس لیے اس کی کبھی اس کا ذکر ہی نہ کریں. وہ مردود تھا, لعین تھا, اللہ کے علم میں تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. قرآن نے ایک تعلیم دی ہے. یہاں پر یہ بات ضرور یاد رکھیں, جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا حکم دیا قتل کرنے کا, جو اس میں شامل رہا, جس نے قتل کیا, جس نے خوشی کا اظہار کیا, اس سے بڑا کائنات کے اندر لعنتی ہے ہی کوئی نہیں. اور اللہ رب العالمین قیامت تک ان کی قبروں کو آگ سے بھر دیں. یہ ہماری بد دعا ہے, لیکن اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے تو حضرت حسین کے ذکر پہ بنائیں. حسینی کردار قیامت والے دن کامیابی کا ضامن ہے. اور دوسری طرف یزیدی کردار وہ کیا ہے کہ جی یزید دین کے اندر ملاوٹ کرتا تھا, یزید دین کو تبدیل کرتا تھا, وہ دینی تعلیمات کو پامال کرتا تھا. اگر یہ دو کردار سامنے رکھ کر زندگی گزاریں تو یہ بات یاد رکھیں کہیں پر بھی اگر کوئی دینی تعلیم ہے, حسینی کردار, یزیدی کردار, حسین دین کے تحفظ میں نکلے اور یزید جو ہے وہ دین کو پامال کرتا تھا, لہذا یزیدی کردار حسینی کردار دو سامنے آئے. اگر کسی انسان کی شکل و صورت وہ دین کے مطابق نہیں, دین کہتا ہے شکل و صورت ایسی ہونی چاہیے, وہ کہتا ہے نہیں میری ایسی ہے, اب یہاں فیصلہ پھر خود کر لیں کہ ہم حسینی کردار کے علمبردار ہیں یا یزیدی کردار کے علمبردار ہیں. دین کہتے ہیں معاملات ایسے رکھو, ہم کہتے ہیں نہیں ہم ایسے رکھیں گے. پھر یہاں پر بھی فیصلہ کر لیں. دین کہتا ہے اخلاق اپنے ایسے رکھو اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم ایسے رکھیں گے. اگر ہماری زبانوں پر گالیاں ہیں, ہمارا لباس شریعت کے مطابق نہیں, ہمارا کردار شریعت کے مطابق نہیں, ہماری گفتگو شریعت کے مطابق نہیں, ازواج معاملات میں ہم شریعت کے مطابق نہیں, وراثت کی تقسیم میں ہم شریعت کے مطابق نہیں, کاروبار میں ہم شریعت کے مطابق نہیں, اگر کہیں پر عبادات کے اندر, نظریات کے اندر بالخصوص اگر ہم شریعت کے مطابق نہیں, تو ہم برملا اگر کہیں گے حسینی کردار تو پھر منافق بھی ہم ہوں گے. ہماری زبان اور کہتی ہے, عمل اور کہتا ہے. یہ یزیدی کردار اور حسینی کردار اپنی زندگی کا ایک نمونہ بنا کر چلیں کہ جہاں بھی شریعت پامال ہوتی ہے وہاں پھر دل کو یہ تسلی نہ دیں کہ دین بڑا آسان ہے, جی دین میں اتنی مشکل نہیں ہے. پھر یہاں فیصلے خود کرتے جائیں کہ میں کس لڑی میں کھڑا ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے قول کے لحاظ سے, فعل کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے